بسم اللہ الرحمن الرحیم القرآن حیاتی. The Quran is my life, the way to connect with Allah subhanahu wa ta'ala. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ آل عمران آیت نمبر 186 to 189. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. ضرور و ضرور تم آزمائے جاؤ گے تمہارے مال کے ذریعے اور تمہاری جانوں کے ذریعے، اور ضرور بالضرور تمہیں سننی پڑے گی ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا. کیا سننی پڑے گی؟ تکلیف دہ باتیں بہت ساری. ہاں اگر تم صبر کرتے رہو، صبر پر جمے رہو اور اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارو. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ بڑے حوصلے کے کاموں میں سے ہے. آیت نمبر 187. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ. اور جب لیا اللہ نے میثاق ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب کہ ضرور بضرور تم بیان کر دینا اسے انسانوں کے سامنے اور نہیں تم چھپانا اس کو، پھر ڈال دیا انہوں نے کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے اور سودا کیا اس کا دنیا کی حقیر قیمت پر. سو بہت برا ہے جو وہ سودا کر رہے ہیں. آیت نمبر 188. لا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہرگز آپ خیال نہ کریں ان لوگوں کے بارے میں جو اتراتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا ہے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی تعریف کی جائے اس پر جو نہیں انہوں نے کیا. ہرگز نہیں، آپ ایسا نہ سوچیں کہ وہ بچ جائیں گے عذاب سے، بلکہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آیت نمبر 189.
وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اور اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین پر، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ سورۃ آل عمران انشاءاللہ 186 سے دیکھتے ہیں۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا۔ اب پیچھے جو ہم نے الحمدللہ باتیں پڑھی کہ جو اللہ کے راستے میں جو ہے دینے سے بخل کرتے ہیں، اور نعوذ باللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو ہمارے مال کی ضرورت ہے، اس طریقے کی سوچ ان کی، پھر اس کے بعد جو ہے اللہ سے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے پچھلی آیتوں میں دنیا کی حقیقت کے بارے میں الحمدللہ ہمیں بتایا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی آیتوں کو سن کر اور اس کے راستے میں نکلنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ میرا راستہ اتنا آسان نہیں ہے، اس پہ چلنا اتنا آسان نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ضرور بضرور تم آزمائے جاؤ گے تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے مال کے ذریعے اور ہماری جانوں کے ذریعے ہماری آزمائش لیتے ہیں۔ اور دیکھیے یہ بہت حقیقت ہے اس بات میں، فیکٹ ہے کہ جیسے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اگر ہم دیکھیں کہ ان کا جو مالک تھا کس قدر جو ہے وہ ان پر ظلم کرتا تھا، پھر بھی وہ عہد عہد کہنا جو ہے وہ چھوڑتے نہیں تھے۔ تو لوگ کہتے تھے اتنا تم پریشان ہوتے ہو، تمہارا مالک اتنا ظلم کرتا ہے، کیوں نہیں تم ایک اللہ کا انکار کر دیتے ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیتے ہو؟ تو کہنے لگے کہ تم بازار میں ایک مٹکا خریدنے جاتے ہو تو اس کو اتنا ٹھوک بجا کے دیکھتے ہو کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے، تو تم کیا سوچتے ہو، کیا گمان کرتے ہو میرا رب مجھے ٹھوک بجا کر نہیں دیکھے گا کہ میرا ایمان کتنا پختہ ہے یا نہیں ہے؟ تو یقین کریے کہ صحابہ کی ایک بات سے ہمیں بہت زیادہ کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں جب انسان کے اندر ایک شعوری ایمان آتا ہے، جب وہ اللہ سے اپنا تعلق جوڑنے کی کوشش کرتا ہے، جب وہ اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے دنیا سے کنارہ کش لے ہو کر، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، جو ہے اس سے پہلے 185 میں جو ہم لوگوں نے دیکھا۔ اور یقین کریے کہ واقعی اس دنیا نے انسانوں کو دھوکے میں ہی ڈال رکھا ہے۔ دیکھیے یہ میرے لیے اور آپ کے لیے چیک لسٹ ہے کہ میں اور آپ اپنے آپ میں غور کریں کہ اس دنیا نے کہیں مجھے بھی تو دھوکے میں نہیں ڈال رکھا ہے کہ میں جو ہے کمپلیٹلی دنیا 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 میں گھری ہوئی ہوں اور میرا تعلق اللہ سے بالکل جو ہے ایک دم بہت کمزور ہے۔ اور جب یہ سوچ بندے کے اندر آتی ہے، وہ اللہ کی کتاب کو سمجھنے لگتا ہے اور اس سے تعلق جوڑنے لگتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی جان اور مال کے ذریعے اس کی آزمائش شروع کرتے ہیں۔ یہی پورا جو ہے آیت کا مفہوم ہمیں جو ہے سورہ بقرہ کی 155 میں بھی ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم بتا رہے ہیں کہ ضرور بضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، تمہارے جان کے ذریعے، مال کے ذریعے، تمہارے جو ہے وہ فلوں کے نقصان کے ذریعے، اس طریقے سے ہم تمہاری آزمائش لیتے رہیں گے کہ واقعی تم اچھے حال میں بھی میرا شکر ادا کرتے ہو یا برے حال میں بھی تم میری طرف ہی متوجہ ہوتے ہو۔ تو ہوتا ہے اکثر کہ دیکھیے انسان پر جب کوئی پریشانی آتی ہے تو اپنے آپ کو کوستا ہے، اپنے آپ کو جو ہے وہ اس طریقے کے معاملات میں ہی اللہ کو ملی تھی کیا، میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا، یہ اس قدر مایوس ہو جاتا ہے وہ۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے نہیں، بلکہ ایسے شخص کو تو خوش ہونا چاہیے۔ کیوں خوش ہونا چاہیے بھائی، اس میں خوشی کی بات کیا ہے؟ تو اس میں خوشی کی بات یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اور قریب ہو جاتا ہے، اس کو احساس ہوتا ہے کہ رب کے سوا میرا کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں جو مجھے سمجھے، کوئی نہیں جو میرے حالات کو سمجھے، میرے دل کی باتوں کو سمجھے۔ اور چاہ کر بھی وہ انسان کبھی کسی کو کچھ نہیں کہہ پاتا ہے، تو وہ اللہ سے اپنے تعلق کو جوڑنے کی اور اس سے کنیکشن مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو دیکھیے جب صحابہ پہ کبھی کوئی حالات نہیں آتے تھے نا، صحابہ تو روتے تھے اور ڈرتے تھے کہ ہم پر کوئی مصیبت کیوں نہیں آ رہی ہے، ہم پر حالات کیوں نہیں آ رہے ہیں۔ اور آج کا مسلمان تو یہ کس چیز کی کمی ہے؟ ایمان کی کمی۔ ایمان کی کمی ہوتی ہے تو انسان جو ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے حالات اس کے اوپر آنے سے۔
لیکن ایمان والا انسان خوش ہوتا ہے کہ مجھے میرے رب کے قریب ہونے کا موقع ملا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں اور ضرور بس ضرور تم سنو گے ان لوگوں سے جنہیں دی گئی کتاب تم سے پہلے، اور ان لوگوں سے بھی جنہوں نے شرک کیا۔ کیا سنو گے بھائی؟ اذن کثیرہ، تکلیف دہ باتیں، اور یقین کریے کہ بہت حقیقت ہے اس بات میں۔ جب ایک مسلمان صحیح کتاب اور سنت پر عمل کرنے لگتا ہے تو اس کو چاروں طرف سے یعنی ماحول سے لڑتا ہے، شیطان سے لڑتا ہے، اپنے نفس سے لڑتا ہے، ہر چیز سے اس کو لڑتا رہتا ہے، اور ہر کوئی اس کو تکلیف دینے کی کوشش کرتا ہے۔ لوگ سماج والے اس کو باتیں سناتے ہیں، فیملی ممبر یہاں تک کہ جو پیچھے پڑ جاتے ہیں، یہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، یہ کیا تم اللہ اللہ کرنے لگی ہو، یہ کہ تم نے کون سا دین پکڑ لیا ہے، باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر، نہیں ایسی بہت ساری باتیں جو ہے وہ سننے کو ملتی تھی۔ دیکھیں دنیا کی سب سے آتھینٹک کتاب، سب سے جو ہے وہ سچی کتاب میں یہ بات لکھی ہے۔ تو دیکھیں آج میں اور آپ صحیح دین پر عمل کرنے کی وجہ سے اگر 4 لوگوں کی بات سن بھی لیتے تو کیا بڑی بات ہے، اور خوش ہوئیے کہ 4 لوگ آپ کو باتیں سنا رہے ہیں۔ اگر لوگ باتیں نہ سنائے نا تو فکر لگنی چاہیے آپ کو کہ شاید میں کچھ صحیح کام نہیں کر رہی جو لوگ مطلب مجھے باتیں نہیں سنا رہے۔ اگر لوگ آپ کو باتیں سنا رہے دین کے تعلق سے تو خوش ہوئیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت پر عمل ہو رہا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اہل مکہ اور اہل مدینہ نے نہیں چھوڑا باتیں سنانے سے۔ تو یہ تو بہت ضروری بات ہے کہ آپ صحیح دین پر عمل کریں اور لوگ آپ کو اذیت دیں۔ اب دیکھیے تکلیف بھی کون دے رہا ہے؟ اہل کتاب، یعنی جو لوگ قرآن کو نہ مانتے ہوئے پہلے کی کتابوں کو مانتے ہیں، وہ لوگ بھی دین والوں کو بہت تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور مشرک لوگ بھی۔ مشرک سے مراد آپ یہ مت سمجھیے کہ گھنٹا بجانے والے مندروں میں، نہیں، شرک بہت ٹائپ کا ہوتا ہے، اور قرآن میں ہی انشاءاللہ ہم دیکھیں گے شرک اور کفر کے کچھ 8 یا 10 کچھ ٹائپس اللہ نے قرآن میں خود بتائے ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو آج امت محمدیہ میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جو کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ عمل کر رہے ہیں، اور انہیں پتہ بھی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کی کس قدر کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ دیکھیں جو شرک کرتے ہیں ان سے بھی تمہیں تکلیف دہ باتیں سننے کو ملیں گی، ایسی باتیں جو تمہارے دلوں پر چوٹ پہنچائیں گی۔ کرے کیا انسان؟ پھر دین کا راستہ چھوڑ دے؟ کیا کرے پھر؟ کیا کرے؟ خود اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، آپ کو مجھے زیادہ دماغ چلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ خود اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ اگر تمہارے ساتھ ایسا معاملہ ہو وَإِن تَصْبِرُوا، تو اللہ نے شرط رکھی ہے کہ اگر تم صبر پہ جمے رہو گے، وَتَتَّقُوا، اور اللہ سے ڈر ڈر کر زندگی گزارو گے، تو ہوگا کیا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، تو بے شک یہ ہے نا ایسا صبر کرنا اور اللہ کا تقوی اختیار کرنا، یہ بڑے حوصلے کا کام ہے، یہ ہے اصل میں ہمت کا کام۔ اگر کسی کو ہمت دکھانی ہے تو اللہ کے راستے میں ہمت دکھائیں، کہ لوگ ان کے اگینسٹ میں کھڑے ہیں، لوگ ان کے لیے جو ہے وہ سازشیں کر رہے ہیں، لیکن ایک داعی دین اپنے آپ کو جما کے رکھ رہا ہے۔ دین میں آنا بڑی بات نہیں ہے، اس پر جمنا بہت بڑی بات ہے، اور جم جانا یہ اللہ تعالیٰ بولے ہمت کا کام ہے۔ تو الحمدللہ دیکھیے آپ 4تھے سپارے پر آ گئے ہیں۔ کیا آپ میں سے ابھی تک کسی کے اندر یہ جرت آئی، کسی کے اندر یہ ہمت آئی کہ اللہ کے کلام کا 4 سپارہ سننے کے بعد، 3 سورت سننے کے بعد، کہ وہ مطلب بالکل سماج سے لڑنے کے لیے تیار ہے؟ دیکھیے لڑنا ایسا لڑنا نہیں ہوگا کہ آپ کو کچھ اوزار لے جا کر لڑنا پڑے گا، لوگوں کی باتوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ لوگ کیونکہ دیکھیے ایک داعی دین یا ایک شعوری ایمان جس کے اندر آتا ہے تو وہ انسان بالکل سماج والوں کو لگتا ہے ہم سے ہٹ کے کام کر رہا ہے، اور یہی جو مطلب کوآرڈینیشن نہیں ہو پاتا ہے، یہ جو کوآرڈینیشن نہیں ہو پاتا ہے، سماج کچھ کر رہا ہے، آپ کچھ کر رہے ہیں، آپ کتاب اور سنت پر عمل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور سماج آپ کو کچھ اور کروانے کی کوشش کر رہا ہے، یہاں پر جو گڑبڑ ہوتی ہے نا اصل میں یہی پر سارے جھگڑے اور فساد شروع ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان سے جو بچتا رہا، جو صبر کرتا رہا، تو یہ بہت صبر کا کام ہے۔ دیکھیے صبر ہمارے سماج میں عام ہے کیسا، بھائی کسی کے اوپر مصیبت آئی تو صبر کرو، ہاں مصیبت آئی تمہارے پر صبر کرو، لیکن آپ کو پتا ہے صبر یہی صبر نہیں ہے۔ صبر انسان کا جو دیکھیے کہ ایک جو مصیبت میں کامن ایک چیز جو ہے وہ تو ہے ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کی جو ڈیفینیشن بتائی ہے،
کہ صدمے کے اول وقت میں انسان جو سنبھل جاتا ہے اصل میں وہی صبر ہوتا ہے. یعنی کچھ صدمہ پہنچا تمہیں، بالکل اسٹارٹنگ میں اس کے اپنے آپ کو سنبھال لیجئے اور بالکل جو ہے اپنے آپ کو سنبھال کر واویلا نہ مچائیے، تو اصل میں وہ صبر ہوتا ہے. آپ نے واویلا مچا لیا، سب جگہ بول بھی دیا اور اس کے بعد آپ بولو بابا میں تو بہت صبر کرتی، یہ صبر نہیں ہے. 4 لوگوں میں آپ باتیں کریں اور ساری اپنی کہانیاں سنا دیں اور اس کے بعد بولے بابا اب تو میرا پیٹ ہلکا ہو گیا، من ہلکا ہو گیا، اب تو میں صبر بہت کر رہی ہوں. دیکھیے اس کو صبر نہیں کہا جاتا ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے کہ فار ایگزامپل کہ اگر بہت ٹھنڈی کا موسم ہے اور آپ کو عبادت کرنی ہے اور وہ عبادت آپ کو کرنی ہے، تو یہاں پہ صبر آپ کو ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، یہ بھی صبر ہے کہ آپ عبادت کے لیے جو ہے وہ اس چیز کو برداشت کر رہی ہیں، ٹھنڈی کو برداشت کر رہی ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ اس تکلیف پر صبر کر رہی ہے جو ٹھنڈی کی وجہ سے آپ کو ہو رہی ہے. خوشیوں کا بھی صبر انسان کو نہیں ہوتا ہے. انسان غم کا صبر تو بہت کر لیتا ہے، خوشیوں کا صبر نہیں ہوتا ہے. اور یقین کریے کہ قیامت کے دن میں بھی کہ ہم کو جو ہے مصیبت کے صبر پہ 90 مارکس مل جائیں، لیکن ہم جو خوشیوں کے صبر پہ 10 مارکس بھی ہم کو نہ ملے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. کیونکہ خوشیوں کا جو صبر ہوتا ہے وہ بہت کم لوگ کر پاتے ہیں. کہ خوشیوں کا شو آف کرنا اور بالکل بھی یعنی کہ لوگوں کو دکھاوا کرنا کہ ہمیں خوشیاں ملی ہیں، دیکھو ہمیں یہ ملا ہے وہ ملا ہے، تو یہ صبر بہت زیادہ ضروری ہے. اس پر انسان کو صبر کرنا چاہیے. صبر کرنا چاہیے ان دا سینس کہ اپنے آپ کو روک کر رکھے ایسے کاموں سے جس سے اللہ تعالی ناراض ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ہمت کے کام ہو گئے. اللہ تعالیٰ آگے بتا رہے ہیں اہل کتاب کے بارے میں، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور جب لیا ہم نے میثاق پختہ وعدہ اہل کتاب سے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا ان سے وعدہ لیا تھا دیکھتے ہیں. اور یقین کریے کہ اس بات کو، چلیے یہ تو پاس کے مسلمان کی بات ہے، آج کے مسلمان پہ بھی بات رکھیں گے نا آپ تو کچھ غلط نہیں ہوگا. کیا ہے وہ بات؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ، اللہ نے وعدہ لیا تھا کہ سن لو، ضرور ضرور تم بیان کرنا اسے کسے؟ کتاب کی باتوں کو. کس کو بیان کرنا؟ کس کے سامنے بیان کرنا؟ للناس. دیکھیے للناس آیا ہے، صرف مسلمان نہیں آیا ہے کہ کتاب میں جو ہے وہ صرف مسلمانوں کو سنا دو یا مسلمانوں میں جو بیان کر دو، نہیں. نمبر 2 کیا نہیں کرنا؟ وَلَا تَخْتُمُونَهُ، اور سن لو کہ تم جو کچھ کتاب میں ہے اس کو چھپانا نہیں. بتائیے کہ آج امت محمدیہ میں سے اکثریت ایسے لوگ نہیں ہے جو اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ بول رہے سارے انسانوں کو میری کتاب سنا دو اور جو میری کتاب میں ہے اس کو چھپاؤ مت. اللہ اکبر. لیکن دیکھیے کہ اللہ نے یہ وعدہ تو لیا، لیکن اس کے اپوزٹ لوگوں نے کام کیا. فَنَبَذُوهُ، کیا کیا انہوں نے؟ پھر انہوں نے ڈال دیا اس کتاب کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے. پیٹھوں کے پیچھے ڈالنے کا مطلب کیا ہے بتائے گا آپ میں سے کوئی مجھے؟ پیٹھوں کے پیچھے کتاب کو ڈال دینا مطلب اس پر عمل نہیں کرنا. ویری گڈ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک. اس پر عمل نہیں کرنا. پیٹھوں کے پیچھے ڈالنا ہے مطلب یہ مت سمجھیے آپ کی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا، نہیں، نعوذ باللہ، بالکل یہ بات نہیں ہے. یعنی کہ احکامات جو بھی اللہ نے اس میں حکم دیا اس کو بالکل اپنے عمل سے اپوزٹ کرنا، اس پر عمل نہ کرنا. اللہ کی بات نہیں مانی، رسول کی بات نہیں مانی، بلکہ اپنی تھاٹس کو، اپنے عمل کو انہوں نے پیورٹی دی. اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں ٹھیک ہے نا، وَاشْتَرَوْا بِهِ، ایک تو انہوں نے پیٹھوں کے پیچھے میری کتاب کو ڈال دیا، اس کو مانا نہیں، اور سودا کیا ایک دم دنیا کی حقیر قیمت پر میری کتابوں کا جو ہے وہ سودا کر دیا. کتابوں کا سودا کر دیا مطلب کیا ہے؟ کس طریقے سے کتابوں کا سودا کر دیا مطلب کیا ہے؟ اور کوئی جواب دے گا؟ کتابوں کا سودا کرنا مطلب کیا ہے؟ جو جو کچھ لوگوں کو کے من پسند ہے چاہے مطابق ان کا جواب دینا، اپنے حقوق، جیسے کہ حق ہے قرآن پاک میں جو حقیقت بیان کرنا پوری طرح سے، ویسا نہیں ہوتا ہے اوکے، آج ٹھیک کل. ہے. مخالف میں جو ہوتا ہے پوچھنے والا اس کے مرضی کے مطابق جواب ویری دینا. گڈ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک، گڈ، نائس. یہ دیکھیے کہ یعنی کہ کتاب کے احکامات کو بدل دینا سامنے والے کے مزاج کے حساب سے. کتاب میں ایسا کوئی حکم نہیں ہے جو سامنے والا آپ کے ساتھ کوئی مسئلہ لے کر آئے. تو دیکھیے آج بھی کچھ مسلمان ایسا کرتے ہیں،
بہت ہم نے پرسنلی بہت سارے کیسز ایسے سنے، کتاب میں تو اس کا تذکرہ بھی نہیں جو اگلے کو مسئلے کا حل دیا گیا، تو خوف آتا ہے ایسے لوگوں پر کہ جو، اور دنیا کی تھوڑی قیمت میں کہ چلو اگلے کو ہم خوش کر دیں گے تو وہ ہماری جیب بھر کر، جو ہماری جیب گرم کر کے ہمیں خوش کر دے گا. طرح طرح بول رہے ہیں فبئس ما یشترون، بہت برا سودا ہے جو یہ کر رہے ہیں. اللہ اکبر. اب دیکھیے آگے جو آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو، اور نہیں گمان کرے وہ لوگ وہ جو اتراتے ہیں اس پر جو انہوں نے کیا ہے. اب یہ کچھ منافق صفت لوگ ہوتے ہیں ایسا، اور یقین کریے واقعی اللہ کی ایک ایک آیتوں میں بہت زیادہ حق ہے. کچھ لوگوں کا حال ایسا ہوتا ہے نہ کرتے کچھ نہیں ہے، ہاں لیکن یحبونا، ہاں لیکن وہ چاہتے ہیں ان یحمدو، کہ ان کی تعریف کی جائے. کیوں تعریف کی جائے؟ بما لم یفعلوا، اس پر جو انہوں نے کیا ہی نہیں. اللہ اکبر. ہوتے ہیں کچھ لوگ ایسے، کچھ نہیں کر کے تعریف کروانا اپنا حق سمجھتے ہو. منافقت جو لوگ، جن لوگوں کے اندر تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، ایسے کچھ مسلمان سے جو منافقت صفت تھے، تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، کچھ بھی حصہ نہیں لیتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں. کوئی کچھ بھی مطلب کوئی کچھ ایکٹیو نہیں رہتے تھے، کچھ کام نہیں کرتے تھے. ہاں لیکن وہ سوچتے تھے کہ ہم نے جو کچھ نہیں کیا نا اس پر بھی ہماری تعریف کی جائے. کس کی کوالٹی ہے یہ؟ منافق کی، کہ آپ کچھ کام نہیں کرو لیکن تعریف آپ کروا لو اپنی. تو ہوتے کچھ لوگ ایسے بھی. اکثریت عورتوں میں بہت یہ عادت دیکھی گئی ہے، اکثریت کہ کچھ نہیں کرتی لیکن تعریف کروانا بڑی پسند کرتی ہیں، کہ ہم کچھ نہیں کریں لیکن لوگ ہماری تعریف کریں. تو اللہ سے پناہ مانگے ایسی چیزوں سے، ایسی حرکتوں سے کہ جو کام ہم نہیں کر رہے اس کی بھی تعریف کی جائے، اور جو کرتے ہیں وہ تو کروا چھوڑتے تعریف، لیکن جو نہیں کام کرتے ہم اس پہ بھی تعریف کریں ہماری. تو دیکھیے ایسی اچھی بات نہیں ہے یہ. تو اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، تو یہی تھے لا تحسبنا، تو نہیں، ہرگز نہیں سوچیں، ہرگز نہیں آپ سوچیں کہ بچ جائیں وہ لوگ عذاب سے. اللہ اکبر. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں رہ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو ایسا دھوکہ دینے کی جو یہ کوشش کرتے تھے، کچھ کام نہیں کرتے تھے پھر بھی چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تعریف کریں. تو دیکھیے آپ سوچیں گے اتنی چھوٹی سی بات کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں کہ ان کو عذاب سے کوئی بچا نہیں سکے گا. سوچنے والی بات ہے دیکھیے یہ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. بتائیے ذرا کیا بات ہے اس میں. کوئی جا کے کہیں مندر میں گھنٹہ بجا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے یا اللہ کے خلاف کام کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے؟ بس جو کام اس نے کیا نہیں اس پر تعریف کروانا چاہتا ہے. اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بول رہے دردناک عذاب ہے. سوچا جائے تو ہم تو کتنی معمولی سی بات اس کو سمجھیں گے. دیکھیے کہ منافق کا صفت انسان ایسے ہوتا ہے، سب کچھ کر گزر جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بھی ایسی دی ہے کہ نا جو منافق ہوتا ہے نا، تو وہ کچھ بھی گناہ کا کام کرے گا اور کچھ بھی کرے گا تو وہ بالکل ایسے مطلب اطمینان میں رہتا ہے جیسے کہ اس کے ناک پہ مکھی بیٹھی اور اسے اڑا دیا. یہ آسانی کی طرف جو ہے، اس آسانی کے لیے اس محاورے کو استعمال کیا جاتا ہے، ناک پہ مکھی بیٹھی اڑا دیے، کہ کوئی ہمیں پریشانی یا پھر ہمیں جو ہے کوئی محنت نہیں کرنی پڑتی ہے ناک پہ مکھی بیٹھی ہے اس کو اڑانے کے لیے. ہاں لیکن جب مومن سے گناہ ہو جاتا ہے تو اس کو تو چھوٹا سے چھوٹا گناہ بھی ایسا لگتا ہے کہ اس کے دل پر بہت بڑا بوجھ ہے، کسی نے پتھر رکھ دیا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے آپ کو ہم جانچ سکتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کے ذریعے، اور ان کی سیرت آپ پڑھیں، صحابہ کے کردار کو آپ پڑھیں تو بہت کچھ اپنے اندر ہم کو جو ہے وہ اصلاح کی توفیق مل جاتی ہے الحمدللہ. اب دیکھیے یہاں پر کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم جو ہے یعنی کہ یہ مت بھولو کہ تمہیں کس رب کی طرف لوٹ کر جانا ہے. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کی بادشاہت ہے، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں اور زمین کی. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے. وہ تمہیں دیکھ رہا ہے تم کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. اور وہ کوئی سوچے کہ ایسے کیسے کتنی چھوٹی سی بات پر جو اللہ تعالیٰ دردناک عذاب دے دیں گے، تو واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، وہ جو چاہے کریں. تو اللہ تعالیٰ نے بچنے کے راستے بھی تو بتائے نا. تو دیکھیں منافقت سے بچنے کے لیے بار بار میں آپ کو جو ایک ریمائنڈر دیتی ہوں، ایک دعا جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے، اللہم طہر قلبی من النفاق، اور اللہم اعوذ بک من النفاق، اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے، اور اے اللہ میں نفاق کے مرض سے تیری پناہ میں آتی ہوں. تو اس طریقے کی دعا سے ہے، بہت پاسبلٹی ہے کہ دیکھیے راستہ اللہ تعالیٰ بناتے ہیں.
کس طریقے سے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بچائیں گے وی ڈونٹ نو. ہمارا کام صرف اللہ سے مدد مانگنا ہے. تو آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا دل پاک ہو جائے، لوگوں کی برائیوں سے پاک ہو جائے، جھوٹ سے پاک ہو جائے، منافقت سے پاک ہو جائے. کچھ لوگوں کا حال ہوتا ہے ایسا ہے کہ سامنے کچھ پیچھے کچھ. تو دیکھیے یہ بھی منافقت کی نشانی ہے. اور انسان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو انسان اپنے آپ کو منافقت سے پاک سمجھتا ہے، بری سمجھتا ہے، اصل میں یہ بھی منافقت ہے. دیکھیے صحابہ کے ایمان کے لیول کا ابھی تک کوئی عام انسان آیا نہیں بالکل بھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایمان میں صحابہ کی جو ایک ایگزامپل دی جاتی ہے، صحابہ بھی اپنے آپ کو منافقت سے پاک نہیں سمجھتے تھے. یہ ہمیں بہت بڑا لیسن لینا چاہیے. ایون میں کیا مطلب آپ کیا میں بھی دعویٰ نہیں کر سکتی کہ میرا دل جو ہے منافقت سے پاک ہے. نہیں، ہمیں تو پتہ بھی نہیں نہ جانے ہمارے اندر کتنی منافقت بھری ہوتی ہے. ہاں یہ ہے کہ اس سے پاک کرنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور ایسی بہت ساری برائیوں سے بچنے کی کوشش ہم کر سکتے ہیں. دعویٰ نہیں کر سکتے کہ میں نے کبھی کوئی برائی نہیں کی، میں نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا. اس چیز کا تو دعویٰ کوئی نہیں کر سکتا ہے. ہر انسان کسی نہ کسی گناہ میں جو ہے وہ ملوث ہے ہی. لیکن جو رب کی طرف پلٹ جائے وہ خوش نصیب ہے، جس کو احساس ہو جائے کہ میں نے برا کیا ہے یا کچھ کیا ہے یا پھر میرے اندر منافقت ہے. اور دیکھیے اس چیز سے اپنے آپ کو پاک مت سمجھے، نہیں تو توبہ کی توفیق نہیں ملے گی. تو اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی جو ہے منافقت سے جو ہے وہ حفاظت کرے. اللہ کے حکم سے جو ہے ہمارا 189 جو ہے وہ سورۃ آل عمران کی اتنی آیتیں ہو گئی. اور انشاءاللہ ابا میں تیری رحمت کی امیدوار ہوں، پھر مجھے ایک لمحے کے لیے بھی میرے نفس کے حوالے نہ کر اور میرے سب حالات سنوار دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں ہے. ابا میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتی ہوں. اے ابا مجھے فائدہ دے اس کے ساتھ جو تو نے مجھے سکھایا ہے، اور مجھے سکھا جو میرے لیے فائدہ مند ہو، اور میرے علم میں اضافہ فرما دے. آمین. اے ابا میرے گناہوں کو بخش دے، میرے گھر میں وسعت فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما. اے ابا مجھ پر میرے بڑھاپے کے قریب اور میرے عمر کے خاتمے تک اپنا رزق کشادہ کر رکھنا. اے ابا میری کفایت کو اپنے حلال کے ساتھ اپنے حرام سے بچا اور مجھے اپنے فضل سے اپنے سوا ہر کسی سے بے نیاز کر دے. آمین یا ربی. اے ابا جو رزق تو نے مجھے عطا کیا ہے اس میں مجھے قناعت اور برکت عطا فرما اور مجھے ہر غائب ہونے والی چیز کا بدلہ بھلائی کے ساتھ عطا فرما. آمین یا رب العالمین. اے ابا کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے. اے ابا ان دعاؤں کے ساتھ میں تجھ سے دعا کرتی ہوں کہ تیری کتاب کو سمجھنا ہم پر آسان کر دے، تیری کتاب کو سمجھ کر اس پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان کر دے. انشاءاللہ آمین یا رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. برحمتک یا ارحم الراحمین. ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.